أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں تمام بادشاہت ہے اور وہ تمام چیزوں پہ، ہر چیز پہ قادر مطلق ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ تمام چیزوں پہ قادر مطلق ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور دنیا میں کائنات میں پھیلی ہوئی ہر خیر اسی کی ذات سے وابستہ ہے۔ ہمارے دین میں غور و فکر کرنے کو ایک عبادت قرار دیا گیا ہے، خواہ وہ غور و فکر کائنات میں ہو یا اللہ تعالیٰ کی آیات میں۔ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا گا کہ عقل والے جو ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی آیات میں، اور آیات یہ کائنات کی پھیلی ہوئی نشانیاں بھی ہیں اور یہ آسمان سے نازل ہوئی ہوئی جو کہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور آیات پر غور کرنے کے لیے، اس پہ تدبر کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ سب سے اہم چیز ہے کہ اس کو غور سے سنیں اور اپنی نگاہوں کو ان کی آیات پر گاڑ لیں، یعنی کہ اس کے ٹیکسٹ پہ، عربی پہ گاڑیں، اور دل و دماغ میں پھر اس کا ترجمہ رکھتے ہوئے اس آیت کو محسوس کریں، اور پھر خود سے سوال کریں کہ اس آیت میں میرے لیے کیا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آیات جو کہ قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، ہر آیت جو ہے وہ اپنے اندر ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ہدایت رکھتی ہے۔ ہدایت مطلب ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں کچھ سکھا رہی ہے، لیکن جب تک واقعی میں ہم اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ ہر دفعہ، کیونکہ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے نا، ہر دفعہ اس میں نئی ہدایت ہوگی ہمارے لیے۔ آج سے کئی سال پہلے، 4-5 سال پہلے پڑھی ہوئی وہی آیت وہ آپ کی زندگی میں مختلف ہدایت دے رہی تھی اس وقت کے حساب سے، اور پھر زندگی میں انسان کتنی مرتبہ قرآن مجید پڑھتا جائے، ہر دفعہ انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے، مختلف قسم کے حالات ہو جاتے ہیں، سچویشنز میں انسان گزرتا ہے، مختلف قسم کے کرائسس ہوتے ہیں، اور اس میں اس کے لیے رہنمائی موجود ہوتی ہے ہر آیت میں کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کون سا راستہ اس کے لیے بہترین ہے، جو اسے مشکلات سے بھی نکال سکتا ہے، اگر اس کے دل کو بھی اطمینان دے سکتا ہے، اس کا تعلق اس کے رب سے بھی مضبوط ہو سکتا ہے۔ اور یہ غور و فکر جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم فوکس ہوں، کیونکہ آج ہم جس لائف میں رہ رہے ہیں نا، ہم ملٹی ٹاسک ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے کان کسی اور طرف لگے ہوتے ہیں گے، اور سوچیں ہماری کسی اور طرف ہوتی ہیں۔ آپ خود سوچیں، ایک کھانا بھی اگر ہم کھا رہے ہوتے ہیں گے تو اس میں پورا دھیان نہیں ہوتا، کہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ہمارا موبائل ساتھ میں لگا ہوتا ہے اور ہم کچھ اور چیزوں میں بھی انوالو ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر ایک کھانے کو بھی آپ کسی وقت کے ایک کھانے کو بالکل فوکس ہو کے سب چیزیں ہٹا کر صرف اس کو کھائیں اور اس پہ واقعی میں غور کرتے ہوئے، تو اس قدر شکر گزاری پیدا ہوتی کہ یا رب تو نے میرے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے گا، اور ہمیں اس قابل بنایا کہ واقعی میں ہم اس ٹیسٹ کو محسوس کر سکتے ہیں، اور پھر یہ کھانا جا کے میری باڈی میں لگے گا، وہ مجھے کیا انرجی دے گا۔ لیکن اس فاسٹ دوڑتے ہوئے زمانے میں جس میں ہم جی رہے ہیں، ہر چیز جہاں اتنی فاسٹ 3G 4G 5G پر جا رہی ہے، وہیں ہمارے دل و دماغ کو اتنا ان چیزوں میں انوالو کر دیا گیا کہ ہمارے پاس فوکس کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ لیکن ابھی اس خاص مہینے میں ہم نے اس صورت پہ ایک آیت پہ غور کرنا ہے اور محسوس کرنا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا پیغام مجھے پہنچا رہا ہے، اور پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہاں جیسے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ، تمام کی تمام خیر اسی کے پاس ہے، تو پھر ہم کیوں ادھر سے ادھر جائیں؟ کیوں نہ ہم اسی ذات پہ توکل کریں پورا کا پورا، کتنے ہی مشکل حالات آ جائیں، ہمیں یقین ہو کہ وہ ہمیں اس سے نکال لے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ سمندر پھاڑ سکتا ہے گا فرعون کے لشکر سے بچانے کے لیے، وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے گا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو اس رب کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، ہر چیز اس رب کی مخلوق ہے، وہ بے نیاز، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا ایک نظام چلانے کے لیے ہمیں بتایا کہ اتنے سارے فرشتے ان کاموں میں معمور ہیں، ورنہ
وہ ہر چیز پہ خود قادر مطلق ہے. تمام چیزوں نے آخر کار فنا ہو جانا ہے گا، اور ایک وہی ذات ہے جو الحی القیوم ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. اور پھر ہم سوچیں کہ ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں برکت، کیونکہ یہاں برکت آیا نا. ہم کہتے ہیں کہ آج کل برکت نہیں ہے، وقت میں برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں. تو ہم اپنے سے پچھلے لوگوں کو جا کر دیکھیں تو ان کی زندگی میں کیسے برکت تھی. آج ہمیں اس قدر خود غرض بنا دیا گیا کہ بس ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں. ہمیں جو کچھ سکھایا جا رہا ہے بس اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور اس رائٹس کو حاصل کرنے کی جنگ. حالانکہ انسان کی زندگی میں برکت یا انسان میں برکت تبھی ظاہر ہوتی جب وہ دینے والا بن جائے. اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے آسان اور چھوٹے چھوٹے طریقے سکھائیں گے، جیسے اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے. اس میں انسان کے لیے اجر رکھ دیا گیا ہے کہ حریص ہو اور خندہ پیشانی سے ہر ایک سے کھل کے ملو. اور آج ہم اپنے محرم جو ہمارے سگے رشتہ دار ہوتے ہیں گے، سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، بعض وقت ان سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہے ہوتے، اور پیسہ کمانے کے لیے ہم سیلز مین بن جائیں، سیلز گرل بن جائیں، ایئر ہوسٹس بن جائیں، ریسیپشنسٹ بن جائیں، وہاں مسکرا کر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ہر ایک سے. تو جتنی خود غرضی آئے گی ظاہر سی بات ہے برکت نکل جائے گی. پہلے ایک کمانے والا ہوتا تھا گھر میں اور ڈھیروں خاندان چل رہا ہوتا تھا، برکتیں تھیں. اور آج سب کے سب مل کے کما رہے ہیں پھر بھی برکت نہیں ہے. تو برکت کہاں سے وابستہ ہے؟ اللہ کی ذات سے وابستہ ہے. اس کے ساتھ تعلق کرنا ہے اور پھر اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا گا کہ میرے لیے کسی مومن کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانا زیادہ افضل یا بہتر ہے مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے. حدیث کا مفہوم بیان کریں، یعنی انسان اگر مسجد نبوی میں اعتکاف کرے اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو پسند کیا کہ اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے میں جاؤں اس کے ساتھ. اور آج ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم کسی کی سنیں بھی، ہمیں بس اپنی فکر ہوتی ہے کہ میری ڈیمانڈس پوری ہو جائیں، میری ضروریات پوری ہو جائیں. اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمارے لیے کہہ دیا گیا کہ اس میں اجر ہے. تمہارا اپنے بھائی کے لیے اس کے ڈول میں پانی ڈال دینا، جیسے کنویں پہ کھڑا ہے. اب آپ دیکھیں آپ کوئی آیا ہے گا باہر سے، پیاسا ہو رہا ہے گا، آپ پانی نکال رہے ہیں، تو ہمیں ہر چیز کی فکر ہوتی ہے مجھے پہلے ملنا چاہیے. آپ دوسرے کو دے دیں، دینے میں جو خوشی ہے وہ خوشی بھی ہم سے چھن گئی ہے. خود غرض بنا دیا گیا ہمیں اس قدر. اور پھر یہاں تک کہا گیا گا کہ اگر تم کچھ نہیں دے سکتے، تمہارے پاس اتنا نہیں ہے، تو اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت دینے سے باز رہو، یہ بھی صدقہ ہے، اس میں بھی تمہیں اجر ملے گا. اور ہمیں پھر اس راستے پہ بھی دیکھا جائے تو کانفیڈنس کے نام پہ کس طرف چلایا جا رہا ہے گا. ہر ایک کو منہ پھٹ ہو کر جواب دے دینا کانفیڈنٹ ہونے کی نشانی بتایا جا رہا ہے. تو پھر برکتیں ایسے ہی تو نہیں روٹی نا ہماری زندگیوں سے. ہم نے اپنا لائف اسٹائل اور اپنا سوچ اور نظریہ بالکل چینج کر لیا. جب تک ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں، ایسے نہیں کہ بہت بڑی نیکیاں پہلے کرنے لگے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں گے اور اس فوکس دیں گے کہ میری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بہت اہم ہے یہ چیز. اور پھر کہ میں کسی کے کام آ جاؤں، بلکہ کسی کے کام آنے کو اپنے لیے نیکی کی توفیق سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیکی کا ایک موقع دیا ہے گا. جیسے بیٹھے بٹھائے کسی کی لاٹری لگ جاتی ہے نا، اس طرح سمجھے کہ یہ ایک لاٹری لگی ہے کہ موقع آیا ہے کہ میں نیکی کما سکتا ہوں. اور کچھ نہیں تو کسی کی مشکل پریشانی میں اس کو دیکھیں، اگر آپ نہیں بھی کر سکتے تو اس کے لیے دعا کر دینا، اس کی مشکل پریشانی کو محسوس کر لینا. یہ سب چیزیں ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہیں اور ہمیں خود غرضی سے نکالتی ہیں. اور پھر ایسے بندے جو ہوتے ہیں کہ جو رب کی مخلوق کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ رب کے محبوب بنتے ہیں. اور جتنا جتنا ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا اتنی ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں برکت آ رہی ہے. یہ چیز صرف ہم خود ہی محسوس نہیں کریں گے، ہمارے آس پاس والے لوگ بھی محسوس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتوں والی زندگی عطا کرے اور ہمارے لیے نہ صرف نیکی کے راستے کھول دے بلکہ اس پہ ہمارے چلنے میں آسانی کرے. اور ہم صرف دنیا میں دوڑنے والے نہ ہوں بلکہ نیکیوں میں دوڑنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ کے پاس ہائی رینک پانے کے لیے آگے بڑھ کے دوسروں کا خیال رکھنے والے بن جائیں. اور ان سب چیزوں کا اجر پھر اللہ تعالیٰ سے ہی چاہیں، اسی پہ پورا توکل و بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں تمام خیر ہے اور وہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خیر سے، ہر طرح کی خیر اور رحمتوں و برکتوں سے نوازے اور ہمیں اپنے مقربین میں، مخلصین میں شامل فرما لے.
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔